السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 101 اور 102 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باب تسمیہ علی الوضو، وضو پر بسم اللہ پڑھنے کا بیان۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس مسئلہ کی وضاحت آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم دونوں احادیث پڑھتے ہیں۔ اصل میں حدیث نمبر 102 وہ 101 کی ہی وضاحت ہے، بلکہ صرف معنی کی وضاحت ہے، ایک قول ہے وہ بس۔ حدیث نمبر 101 قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لا وضوء له، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، واضح بات۔ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ تعالی علیہ، اور اس شخص کا کوئی وضو نہیں ہے جس نے وضو پر بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام ذکر نہیں کیا، مراد بسم اللہ۔ یہ حدیث ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کی یہ سند ضعیف ہے، اس کی مزید 2 سندیں ہیں اور شاہد بھی ہے۔ 2 سندوں کا ذکر شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود علم میں کیا ہے، جلد 1 صفحہ 171 اور مفصل دراسہ کیا ہے۔ اور اس حدیث کا شاہد سنن ابن ماجہ میں ہے، سند حسن سند کے ساتھ، 397 نمبر حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث پر دراسہ کرنے کے اختتام پر لکھتے ہیں، کچھ انہوں نے محدثین کے اقوال ذکر کیے ہیں، میں خلاصہ بتانا چاہتا ہوں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وبالجملہ فالحدیث بطرقه وشواہدہ المشار الیہا تطمئن النفس الی ثبوتہ وصحتہ۔ پہلے دونوں طرق پر مفصل دراسہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پیچھے جو احادیث گزر چکی ہیں، خلاصہ یہ ہے، وہ یہ حدیث اپنے طرق کے ساتھ، اپنے شواہد کے ساتھ جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، نفس یعنی دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کے ثبوت کی طرف اور اس کے صحت کی طرف۔ پھر فرماتے ہیں اسی طرف حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا ملان ہے، انہوں نے کہا ہے والظاہر ان مجموع الاحادیث یحدث منها قوہ، کہ اس حدیث کے مجموعی طور پر طرق وغیرہ جمع کریں تو ان سے قوت ملتی ہے۔ تدل علی ان له اصلا، وہ دلالت کرتے ہیں تمام طرق مجموعی احادیث کہ اس کی اصل ہے۔ اور امام ابوبکر بن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ نے کہا ثبت لنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ، کہ ہمارے لیے یہ ثابت ہے بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے۔ اور علامہ منذری رحمہ اللہ نے کہا ترغیب و ترہیب میں جلد 1 صفحہ نمبر 10 ہے، ولا شک ان الاحادیث التي وردت فيها، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک اس مسئلہ میں جو احادیث وارد ہیں، اگرچہ ان میں
مقال سے کوئی بھی سلامت نہیں ہے، کلام ہے، تھوڑا بہت ضعف ہے، لیکن فَإِنَّهَا تَتَعَاضَدُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهَا کہ یہ احادیث آپس میں ان کے طرق زیادہ ہیں اس حدیث کے، اس وجہ سے کثرت طرق کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، اور یہ قوت حاصل ہو جائے گی اس حدیث کو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا طرقہ یشد بعضہ بعضا فہو حدیث حسن، اس کی کئی سندیں ہیں جو بعض کو تقویت دیتی ہیں، تو یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے۔ اسی طرح امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے کہا یثبت لمجموعها ما یثبت بالحدیث الحسن۔ اللہ اکبر۔ اسی حدیث پر مفصل دراسہ اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھنے کی، دیکھنے کی، جس کے اندر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ یہ میرے سامنے ہے مقالات اثریہ، یہ ہمارے محبوب دوست فضیلت الشیخ خبیب احمد حافظہ اللہ کی یہ کتاب ہے مقالات اثریہ۔ اس کا صفحہ نمبر 146 ہے، 146 سے لے کر 162 تک اس حدیث پر مفصل دراسہ ہے۔ خبیب صاحب حافظہ اللہ نے مقالات اثریہ میں کافی تفصیل نقل کی ہے، امام ابن ابی شیبہ کا قول نقل کیا ہے جو بھی میں نے پڑھا ہے۔ پھر اسی حدیث کو امام ابن عبد الحادی ابن حجر، علامہ حسین مغربی، علامہ امیر صنعانی، صاحب اون المعبود، صاحب تحفۃ الاحوذی وغیرہ نے بھی صحیح کہا ہے۔ پھر امام اسحاق بن راہویہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ اسحاق بن راہویہ کا قول مسائل احمد و ابن راہویہ جلد 1 صفحہ 99 مسئلہ 84 میں ہے، ماشاءاللہ۔ امام ابن السکر نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن صلاح کا حوالہ گزرا ہے، منذری صاحب۔ امام ابن تیمیہ نے بھی اس کو حسن کہا ہے، ابن تیمیہ نے بھی شرح العمدہ جلد 1 صفحہ 170 172 تک۔ امام ابن قیم نے بھی اس کو حسن کہا ہے، المنار المنیف فقرہ نمبر 271۔ امام ابن عبد الحادی کا حوالہ تنقیح تحقیق احادیث تعلیق، اسی طرح ان کی تعلیقات میں تعلیقہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 144 ہے، تنقیح تحقیق احادیث تعلیق جلد 1 صفحہ 104 ہے۔ امام عراقی صاحب نے بھی حسن کہا ہے، امام عراقی رحمہ اللہ نے بھی۔ حافظ ابن کثیر نے بھی حسن کہا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26۔ اس طرح انہوں نے اور بھی محدثین کے حوالے امام بصیری، امام ابن حجر، علامہ شوکانی، علامہ حسین مغربی، علامہ سنانی، علامہ سیوطی، علامہ نواب صدیق حسن خان، امام البانی، محدث احمد شاکر وغیرہ رحمہ اللہ اجمعین، یعنی کافی تفصیل کے ساتھ خبیب صاحب نے کلام یہ چیزیں جمع کی ہیں۔ کچھ محدثین اس کو ضعیف بھی کہا ہے اسی روایت کو، تو پھر انہوں نے اس پر تفصیلی دراسہ کیا ہے، راجح یہی قرار دیا ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ الحمدللہ یہی بات درست ہے۔ تو یہ مقالات اثریہ، یہ بھی کتاب نیٹ پر موجود ہے اور پڑھنے والی ہے، بڑی کمال کتاب ہے۔ اس میں 5-6 اصولی مسائل پر دراسہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح خبیب صاحب کی دوسری کتاب چھپی ہوئی ہے 2-3 سال پہلے، مقالات حدیثیہ کے نام سے، وہ بھی کمال کتاب ہے ماشاءاللہ۔ ابھی 4-5 ماہ پہلے خبیب صاحب کی تیسری کتاب حسن لغیرہ ہی، نہیں مسئلہ تدلیس اور ائمہ محدثین، اس طرح کا نام ہے، مسئلہ تدلیس پر مستقل کتاب خبیب صاحب حافظ اللہ کی۔ یہ تینوں کتابیں ہی کمال ہیں، علوم حدیث پر یہ مبنی ہیں۔ یہ کتابیں خریدی جائیں، ان کو پڑھا جائے، ان میں بہت زیادہ آپ کو فوائد مسائل ملیں گے انشاءاللہ۔
تو یہ اس حدیث پر بحث ہو گئی ہے تقریباً۔ اس حدیث کی سند میں 2 راوی آئے ہیں پہلی بار، باقی راوی وہی ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں الحمدللہ۔ پہلے ہیں محمد بن موسیٰ، ان کا نام محمد بن موسیٰ بن ابی عبداللہ الفطری، فطری فا کی کسرہ کے ساتھ، مولا ابی مخزوم۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا صدوق صالح الحدیث کان یتشیع وثقہ ترمذی ذکر ابن حبان فی ثقات، تہذیب الکمال جلد 26 صفحہ نمبر 5639۔ دوسرے راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں یعقوب بن سلمہ اللیثی مولاہم، ان سے مروی صرف یہی روایت ہے، آگے ہیں عن ابیہ، جرح تعدیل میں کوئی قول وارد نہیں ہے۔ عن ابیہ سے مراد سلمہ اللیثی، یہ یعقوب کے والد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ولا یعرف لسلمہ سماع من ابی ہریرہ، سلمہ اللیثی کا سیدنا ابو ہریرہ سے سماع نہیں ہے، ولا لیعقوب من ابیہ، اور نہ ہی ان کے بیٹے یعقوب کا اپنے باپ سلمہ سے سماع ثابت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تہذیب الکمال میں مفصل حالات موجود ہیں، جلد 11 صفحہ 2477۔ حدیث کا معنی واضح ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو شرط ہے نماز کے لیے، وضو ہوگا تو نماز ہوگی۔ اسی طرح بسم اللہ شرط ہے وضو کے لیے، بسم اللہ ہوگی تو نماز ہوگی، بسم اللہ نہیں ہے تو وضو بھی نہیں ہے۔ تو ایک اور یہاں مسئلہ، تو مسنون وضو سے پہلے صرف بسم اللہ یہ الفاظ ہیں، وضو سے پہلے، کھانے سے پہلے، گھر میں داخل ہوتے وقت، کپڑے اتارتے وقت، واش روم جاتے وقت وغیرہ وغیرہ، تمام جگہوں پر سوائے 2 کے بسم اللہ یہ پڑھنا مسنون ہے۔ بسم اللہ مکمل 2 جگہ مسنون ہے۔ پہلی جگہ جب قرآن پڑھنا ہے، جب قرآن پاک پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ دوسری جگہ جب خط لکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تھے تو بسم اللہ پوری لکھتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے قصور کے بہت بڑے شیخ اور محدث فضیلت الشیخ عبدالرؤف بن عبدالحنان سندو کلاں ایک بستی ہے، گاؤں ہے بھائی پھیرو کے ساتھ، وہاں کے تھے، جامعہ سلفیہ میں پڑھے ماشاءاللہ، مدینہ یونیورسٹی پڑھے، پھر شارجہ رہے 20-25 سال، پھر کویت رہے، کافی کتابیں لکھی ماشاءاللہ، بہت بڑے محدث تھے، بڑے پختہ تھے علم حدیث میں، اتباع سنت میں بڑے سخت تھے، بڑے پختہ تھے۔ مجھے کئی دفعہ شیخ صاحب سے استفادہ کا موقع ملا الحمدللہ۔ شیخ صاحب وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال شیخ عبدالرؤف بن عبدالحنان سندو رحمہ اللہ نے بسم اللہ پر ایک مستقل رسالہ لکھا، ایک نے 2 لکھے، ایک اردو میں لکھا، ایک عربی میں لکھا، مسنون تسمیہ کے نام سے، دونوں ہی مطبوع ہیں۔ اردو والا میرے پاس ہے، عربی والا وہ بھی شاید ہے، کنفرم نہیں۔ اسی طرح ایک تھے شیخ، بڑے شیخ الحدیث ہند کے عبد الجلیل سامرودی رحمہ اللہ، سامرودی، انہوں نے بھی اسی مسئلہ پر 2 رسالے لکھے تھے، ایک اردو میں ایک عربی میں، ماشاءاللہ۔ ان دونوں کی تحقیق فضیلت الشیخ عبدالرؤف بن عبدالحنان صاحب رحمہ اللہ نے کی ہے۔ وہ مجھے کلمی شیخ صاحب کے ادھر میں جاتا رہتا ہوں کبھی کبھی، تو شیخ صاحب کا مکتبہ کو ویسے پہنچا تھا، وہ دیکھا، پھر مخطوطات شیخ محترم رحمہ اللہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ دونوں تحقیقات میں نے دیکھی، دل خوش ہو گیا۔ اللہ کرے سب کتابیں شیخ صاحب رحمہ اللہ کی شائع ہوں۔
آمین آمین۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، تو اب وضو سے پہلے پڑھنا چاہیے کہ بسم اللہ، یہ سنت ہے، بات ختم ہوئی۔ دو جگہوں پر بسم اللہ پوری پڑھنی سنت ہے، وہ ہم نے بتا دیا، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اور جب لکھنا ہے اس وقت۔ اب یہاں پر ایک اور تنبیہ ہے کہ لکھتے وقت بسم اللہ پوری لکھنی چاہیے۔ اکثر مسلمان وہ 686 والا شیطانی فتنہ ہے وہ لکھ دیتے ہیں، بسم اللہ لکھتے نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر بھی ہمارا ایک رسالہ ہے، یعنی ایک مضمون مختصر 786 پر، یہ کہ سازش ہے، فتنہ ہے بہت بڑا۔ ہماری کتاب شرعی حکام کا انسائکلوپیڈیا جو طبع دوم ہے، اس کے آخر میں ہم نے اس کو بھی ساتھ شائع کیا تھا، اس میں یہ رسالہ ہمارا مطبوع ہے۔ تو یہ فضول سا سسٹم ہے، جاہلانہ ہندوانہ، یہ 786 ہے، اس کے پیچھے تفصیل ہے۔ بہرحال اچھا، اکثر یہ لکھتے ہیں 786، یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ جھوٹ ہے، گالی ہے، توہین ہے، اللہ کے رسول کی توہین ہے، دین کی توہین ہے۔ چلو جو لکھتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں بسم اللہ، بس الٹ ہے نا، شیطان نے ہمیں الٹ کر دیا، ہمارے ذہنوں کو، دماغوں کو الٹ کر دیا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ ساری پڑھتے ہیں، حالانکہ وضو سے پہلے بسم اللہ ثابت ہے، جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں بسم اللہ۔ بھائی لکھنا ہے تو بسم اللہ پوری لکھو، کہ لکھ دیتے ہیں بسم اللہ تعالی، اور بھائی ساری لکھو بسم اللہ۔ بسم اللہ جب لکھنی ہے تو ساری لکھو، 786 بھی گناہ ہے، تو جب ساری لکھنی ہے بسم اللہ، جب بھی لکھنی ہے بسم اللہ مکمل لکھنی ہے، تو وہاں لکھ دیتے ہیں بسم تعالی، بسم اللہ، بس آگے لکھتے نہیں۔ تو بہرحال یہ غلط ہے، ہمیں 100% کوشش کرنی چاہیے سنت کو فالو کیا جائے۔ سنن نبی داود اسی باب کی اگلی حدیث 102، قال حدثنا احمد بن عمرو بن سرح، سین راہا، سین پر زبر اور شد، قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردی قال وذكر ربيعہ ان تفسیر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیہ انه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابہ۔ یہ مکمل ہے سند متن، یعنی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ 102 نمبر اس میں حدیث نہیں ہے بلکہ حدیث کی تفسیر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عبدالعزیز دراوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربیعہ نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہی جو گزری ہے 101 نمبر، کہ اس کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ اس کی تفسیر میں کہا، ربیعہ نے کیا کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو وضو اور غسل کرے لیکن نماز کے لیے وضو اور جنابت کے غسل کی نیت نہ کرے، انہوں نے اس سے نیت مراد لی ہے۔ عبدالعزیز دراوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ربیعہ نے ذکر کیا۔ بہرحال شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس 102 نمبر حدیث کو صحیح مقطوع کہا ہے۔ مقطوع کہتے ہیں تابعی کا قول، موقوف کہتے ہیں صحابی کا قول۔ مقطوع جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو، موقوف جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو، مرفوع جس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ اس کی سند میں کچھ راوی صرف پہلی بار آ رہے ہیں۔ پہلے راوی ہیں احمد بن عمر بن عبداللہ بن عمر بن اسر ابو طاہر القرشی الاموی، یہ راوی پہلی بار آئے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا سکا، ابو حاتم رازی نے کہا لا باس بہ، اور امام ابو سعید نے کہا وکان فقیہ من الصالحین الاسبات، آپ سوموار والے دن
فوت ہوئے۔ سوموار والے دن ذی القعدہ میں 15 دن باقی تھے۔ ذی القعدہ میں 14 دن گزر چکے تھے۔ 250 ہجری میں فوت ہوئے رحمہ اللہ۔ تہذیب الکمال میں مفصل حالات ہیں۔ اگلے راوی ہیں عبداللہ بن واہب بن مسلم المصری ابو محمد القرشی، یہ راوی آپ اسی کا لوگوں میں سے تھے، ائمہ محدثین میں سے تھے۔ مصر میں فوت ہوئے، 197 ہجری میں فوت ہوئے مصر میں۔ ربیعہ، مکمل نام ربیعہ بن ابی عبد الرحمن المدنی ابو عثمان القرشی مولاہم التیمی۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا سکا، امام مہدی نے کہا کان حافظاً، آپ مدینہ میں فوت ہوئے 136 ہجری میں۔ تہذیب الکمال وغیرہ میں ان کے مفصل حالات ہیں۔ الحمدللہ، اسی کے ساتھ ہماری حدیث نمبر 101 اور 102 مکمل ہوئیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے علم کو لینے میں بہت زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا جو مسئلہ سمجھا جائے، ڈٹ کے تحقیق کی جائے، بڑے شیخ سے رابطہ کیا جائے، پھر اس کو عام کیا جائے، اپنے ذات پر نافذ کیا جائے، اپنے بچوں پر اس کو سمجھایا جائے، بچوں کو ہر جگہ اس کو عام کیا جائے۔ اب یہ بسم اللہ والا مسئلہ بڑا اہم ہے، لیکن الٹ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔